لائق عزت و احترام بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دوستوں اور چھوٹے بچوں، اللہ رب العالمین کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد سے ہم نے اس مہینے کے 10 روزے رکھ لیے، اور ہم اپنے ماحول اور اپنے سماج میں اللہ کے فضل سے ہم نے اس کی تبدیلی بھی دیکھا، رمضان کے اثر کو دیکھا، رمضان کے رونق کو دیکھا، اور رمضان کی برکت کو ہم نے اپنے سماج میں دیکھا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمارے روزوں کو اور ہماری دیگر تمام عبادتوں کو قبول فرما، اور اے اللہ جس طرح تو نے ہمیں اس بابرکت مہینے میں اس بابرکت جگہ پر جمع کیا ہے، اے اللہ اسی کے صدقے اور اسی کی برکت سے ہمیں جنت میں بھی ایسے ہی اجتماع نصیب فرما۔ میرے بھائیوں، رمضان کا جو یہ مہینہ چل رہا ہے، یہ ایک تربیت کا مہینہ ہے، یہ ایک سکھانے والا مہینہ ہے جو ہمیں بہت سی چیزیں سکھاتا ہے، جو ہماری زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، اور ہم اپنے سماج اور معاشرے کو دیکھ کر کے ہمیں اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے اندر عبادت کے معاملے میں کوتاہی پائی جاتی تھی، جو عبادتوں کے معاملے میں کوتاہ تھے، لیکن جو ہی یہ مہینہ داخل ہوا ان کے اندر چاق و چوبندی آ گئی، وہ پھرتیلے ہو گئے اور عبادات میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا شروع کر دیا۔ لیکن میں عرض کروں گا میرے بھائیوں کہ ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہے، ہم نے جو عبادت کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے ہم نے جو نماز، روزے اور تلاوت قرآن، ذکر و اذکار اور دیگر عبادات کو اپنایا ہے، تو ہم اس کو قائم رکھیں، ہم تھکے نہیں، ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ رمضان کا مہینہ جانے کے بعد ہم ایسا نہ ہو کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں اور کوتاہ ہو جائیں۔ یہ رمضان کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے، سکھاتا ہے۔ آپ نے بار سنا ہوگا کہ رمضان کا جو مقصد ہے، روزے کا جو مقصد ہے، وہ تقوی، متقی بن جانا، اللہ کا ڈر دل میں سما جانا، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے فرمودات پر مکمل طریقے سے عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہی رمضان کا اور روزے کا مقصد ہے۔ لیکن روزے کے جو مقاصد ہیں، جو یہ انتہائی اہم مقصد ہے، اس کے علاوہ روزے کے اور بھی بہت سے مقاصد ہیں۔ انہی مقاصد میں سے ایک اہم مقصد میرے بھائیوں وہ صبر ہے۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، روزہ ہمیں آنے والی مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، تکلیفوں پر صبر کرنا سکھاتا ہے۔ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھتے ہیں، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم شہر الصبر وصیام ثلاثة ایام من کل شہر کصوم الدہر، کہ صبر کے مہینے کا روزہ۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو صبر کا مہینہ بتایا، صبر کے مہینے کا روزہ، اور ہر مہینے کے 3 روزے، یعنی ہر عربی مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کے روزے کصوم الدہر، وہ ویسے ہی ہے جیسے کہ اس نے پورے زمانے کا روزہ رکھا۔ یعنی جس انسان نے رمضان کا روزہ رکھا مکمل، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر عربی مہینے کے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا، تو گویا اس نے پورے زمانے کا روزہ رکھا، پوری زندگی نہیں کہا، پورا سال نہیں کہا۔ بہت سے شارحین حدیث نے اس کو محدود کیا ہے کہ 1 سال مراد ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ زندگی مراد ہے، لیکن جب حدیث میں دہر کہا گیا ہے، زمانہ کہا گیا ہے، تو اس کو اس کے عموم پر ہی پہلے دینا چاہیے۔ گویا اس نے پورے زمانے روزہ رکھا، کتنی فضل کی چیز ہے۔ اور اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو صبر کا مہینہ بتایا، رمضان کو صبر کا مہینہ بتایا ہے۔ رمضان ہمیں صبر کرنا سکھاتا ہے، رمضان ہمیں صبر کرنا بتاتا ہے۔ اور صبر کن چیزوں پر؟ صبر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر صرف جب مصیبت آئے، جب پریشانی آئے، جب کسی کی موت ہو جائے، جب کچھ ناگہانی ہو جائے، جب کسی کا مال ڈوب جائے، تبھی صبر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں، صبر خوشی کے موقع پر بھی ہوتا ہے، صبر اللہ کی اطاعت میں بھی ہوتا ہے۔ تبھی تو اللہ رب العالمین نے صبر کرنے والوں کی اتنی فضیلت بتایا۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کیجیے گا، قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے گا، تو آپ کو پتہ چلے
یہ صبر مومن کی شان ہے، یہ صبر مومن کی دولت ہے جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ صبر کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 90 مرتبہ ذکر کیا ہے اور الگ الگ انداز میں ذکر کیا ہے۔ کہیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیتا ہے، انگنت اجر دیتا ہے، کوئی شمار نہیں۔ کہیں اللہ فرماتا ہے وبشر الصابرین، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ میرے بھائیو، صبر یہ بہت بڑی دولت ہے اور یہ روزے کا ایک اہم سبق ہے جو روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اور صبر کس چیز پر؟ سب سے پہلا صبر یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت پر، اللہ رب العالمین کی اطاعت پر، اللہ کی عبادت پر، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے۔ مثال دیتا ہوں میں، ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو رمضان سے پہلے عبادتیں نہیں کیا کرتے تھے، رمضان سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، رمضان سے پہلے قرآن کی تلاوت کی توفیق نہیں ہوتی تھی، لیکن رمضان کی برکت سے، روزے کی برکت سے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ توفیق دیا ہے۔ تو اب آپ کو چاہیے کہ آپ اس پر صبر کریں، آپ اس پر جاری رہیں، کیونکہ عبادت میں وقت لگتا ہے، عبادت میں آپ کو جسمانی تھکاوٹ بھی ہے، ان ساری چیزوں پر صبر کرنا ہے۔ صدقہ اگر کرتے ہیں تو مال بھی خرچ کرنا ہے، اس پر بھی صبر کرنا ہے۔ اور یہ صبر وہ صبر ہے جو روزے کا اہم سبق ہے، اور یہ وہ مطلوب مومن ہے، یہ ہمارے روزے کا مطلوب ہے میرے بھائیوں، کہ اللہ رب العالمین کی عبادتوں پر صبر کرنا ہے، نماز پر صبر کرنا ہے۔ اور کتنی فضیلت ہے، آپ میں سے اکثر لوگوں نے سنا ہوگا کہ رمضان کا روزہ رکھنا کتنے فضل کا کام ہے، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں اور رمضان کے روزے میں جو لوگ اپنی مغفرت نہیں کرا پاتے، جو لوگ رمضان کا یہ مہینہ گزر رہا ہے، اس مہینے میں جو لوگ اپنی مغفرت نہیں کرا پاتے ہیں، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے اگر اپنی مغفرت نہیں کرا پاتے ہیں تو وہ لوگ سن لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھ رہے تھے، اسی درمیان حضرت جبرائیل آتے ہیں اور حضرت جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں راغب انف، اس شخص کی ناک کا تعلق ہو، اس شخص کے لیے ہلاکت ہو، اس شخص کے لیے ذلت و رسوائی ہو کہ من ادرک رمضان فلم یغفر له۔ تین لوگوں کا ذکر ہوا، اس میں سے ایک حضرت جبرائیل نے ذکر کیا کہ من ادرک رمضان ولم یغفر له، کہ جس نے رمضان کو پایا، رمضان کا مبارک مہینہ جسے ملا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا پایا، رمضان کا مہینہ ملا اور اس مہینے میں اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، اس شخص کی ناک کا تعلق ہو، وہ شخص ذلیل ہو، ذلت و رسوائی اس کے حصے میں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آمین۔ بات سننے میں ہلکی لگ رہی، اس کا وزن اس وقت بڑھ جاتا ہے میرے بھائیوں جب آپ غور کیجئے کہ دعا بدعا کون دے رہا ہے، بدعا کون دے رہا ہے؟ فرشتہ، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل، وہ فرشتے جو کبھی گناہ نہیں کرتے، وہ فرشتے جو کبھی جرم اور غلطی نہیں کرتے، وہ فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں، وہ ہے جن کی دعاؤں کو اللہ ڈائریکٹ قبول کرتا ہے، ان کے اندر غلطی اور گناہ نہیں ہے، وہ بدعا کر رہے ہیں۔ اور آمین کون کہہ رہا ہے؟ سرکار دو عالم آمین کہہ رہے ہیں، ساری دنیا کے سردار آمین کہہ رہے ہیں، نبیوں کے سردار آمین کہہ رہے ہیں، وہ آمین کہہ رہے ہیں جو اللہ کے دوست ہیں، جن کے سارے گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا، وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ غور کیجئے، اب بھی موقع ہے، ابھی بھی اس دین آپ کے پاس ہے۔ آپ دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ شروع رمضان میں لوگوں کی تعداد کافی رہتی ہے، خوب انہمام دکھائی دیتا ہے، بڑا جذبہ دکھائی دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وقت گزرتا جاتا ہے یہ جذبہ بدتر پڑتا جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے آپ صبر کیجئے، اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیے، اپنے آپ کو سمجھائیے کہ اس رمضان میں اپنے گناہوں کی مغفرت کرا کے رہنا ہے، اس رمضان میں اپنی زندگی کو بدل کے رہنا ہے، اس رمضان کو اپنے لیے ایک سنگ میل بنانا ہے کہ جس کے بعد زندگی میں تبدیلی آئے، چاہے وہ دنیاوی زندگی ہو اور اخروی زندگی۔ لہٰذا میرے بھائیوں، رمضان کا جو ایک اہم درس ہے وہ کہ صبر کرنا، اور صبر میں سب سے پہلے اللہ کی اطاعت پہ صبر آتا ہے۔ اللہ کی اطاعت پہ صبر کر کے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، قیام اللیل کر کے،
تہجد کرو رات کے آخری پہر میں اثر، لیکن اس کو ہماری آسانی کے لیے شروع رات میں رکھ دیا گیا، آسانی کے لیے، تاکہ ہم صبر کر سکیں، آسانی کے ساتھ اسے انجام دے سکیں۔ لہٰذا میرے بھائیوں، سب سے پہلی چیز جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی اطاعت پہ صبر کر کے اپنے آپ کی مغفرت کرا لے، اپنے اس مبارک مہینے میں اپنے گناہوں کی مغفرت فرما لے، اللہ رب العالمین کے نزدیک اپنی بخشش کرا لے۔ اسی طرح سے صبر میں جو دوسری چیز آتی ہے وہ الصبر من معصیت اللہ، اللہ رب العالمین کی معصیت پہ صبر کرنا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی پہ صبر کرنا۔ ایک انسان ہے جو برائی کا عادی ہے، بہت سی کمی اور کوتاہی ہو جاتی تھی اس سے، کچھ ایسی برائیاں تھیں جو اس کی عادت تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے کہ جو لوگ تمباکو اور گٹکے کے عادی ہیں وہ دن میں جب تک روزہ رہتے نہیں کھاتے اسے، الحمدللہ۔ یہ کیا ہے؟ معصیت سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، یہ بھی روزہ ہمیں سکھاتا ہے۔ اور اگر کوئی چاہے اس سے سیکھنا چاہے کہ اگر ہم 12 گھنٹے رک سکتے ہیں تو ہم 24 گھنٹے بھی رک سکتے ہیں۔ جب 24 رک سکتے ہیں تو پورے ہفتے بھی ہم نہیں کھائیں گے، اور جب پورے ہفتے نہیں کھائیں گے تو مہینے نہیں کھائیں گے، تو آپ مزید دھیرے دھیرے چھوٹ جائے گی۔ یہ ہے برائی اور معصیت پہ صبر کرنا۔ روزے کی حالت میں دوسری برائیوں سے منع کیا گیا، چغلی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ روزے کی حالت میں ہم ان چیزوں سے بچ کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کا مقرب بن جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک صبر کی قسم ہے، اور اس صبر کے ذریعے صرف صبر نہیں کرنا بلکہ کوشش کریں کہ تبدیلی ہے، بدلاؤ آئے، اس برائی سے ہم نکلے، اس گناہ سے ہم نکلے۔ کب تک اس گناہ کے گردن میں پھنسے رہیں گے؟ اس گناہ کے گردن سے نکلنے کی کوشش کریں۔ تو یہ بھی صبر کی ایک دوسری قسم ہے کہ الصبر من معصیت اللہ، اللہ کی معصیت پہ صبر کرنا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ اور تیسری قسم ہے میرے بھائیوں جو کہ انتہائی اہم قسم ہے اور جس کو اپنے ذہن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے، وہ الصبر علی اقدار اللہ، اللہ رب العالمین نے جو مقدر کر رکھا ہے، اللہ رب العالمین نے جو لکھ رکھا ہے اس پر صبر کرنا۔ اللہ نے جو مقدر کر دیا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ حدیث آتی ہے اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، فقال له اكتب، اور اس سے کہا لکھ، اور اس نے وہ ساری چیزوں کو لکھ دیا جو آگے زمانے میں ہونے والی۔ ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے دنیا کے پیدا کرنے سے پہلے ہی ساری چیزوں کو لکھ دیا۔ اسی طرح سے جب انسان بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت فرشتے آ کر کے اس کا مقدر لکھ جاتے ہیں۔ ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو اس میں سے کسی ایک چیز کو نہیں مانتا، جو یہ کہتا ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان نہیں لاتے، یا ایک ہی تقدیر کو مجبور بحث مانتا ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے اب ہم عمل نہیں کر سکتے، اب ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ، اگر کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو وہ مکمل مومن نہیں ہے۔ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اس میں سے ایک رکن ہے ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ تو اللہ رب العالمین نے جو لکھ رکھا ہے اس کو تسلیم کرنا ہے اور اس پر صبر کرنا ہے۔ کسی کی موت ہو جاتی ہے اس پر صبر کرنا، اللہ نے جب تک زندگی لکھا تھا تب تک وہ باعث تھے، اللہ نے اپنے پاس بلا دیا، صبر کرنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، جو یہ جو چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے تقدیر لکھ رکھا ہے اور اس پر صبر کرنا، یہ بڑی اہم چیز ہے اور بڑے فضل کی چیز ہے۔ اللہ نے جو مقدر کر دیا، جو ہمارے ساتھ حادثات آتے ہیں، جو پریشانیاں آتی ہیں، جو دشواریاں آتی ہیں، ان دشواریوں پر صبر کرنا یہ ہمیں 3 حالت سے خالی نہیں چھوڑتا۔ جو پریشانیاں آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، بیماری آتی ہے، کسی کا مال ڈوب گیا، کسی کے قریبی رشتہ دار کی موت ہو گئی، کسی کو کوئی بڑی بیماری لاحق ہو گئی، یہ جو چیزیں ہیں اس کے پیچھے 3 مسئلے سے خالی نہیں۔ پہلی چیز، یا تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمیں آگاہ کرنا چاہتا ہے، اس کے ذریعے اللہ ہمیں آگاہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ بہت زیادہ برائی ہو گئی، بہت غلطیاں کر چکے ہو، بہت زیادہ دنیا میں ڈوب چکے ہو، اب آپ بیٹھو، اپنے آپ کی اصلاح کرو، اپنے آپ کو درست کرو، اپنے آپ کو برائی
اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمیں ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے دھلتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو اس کو کفارہ بنا دیتا ہے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو اس کے ذریعے کم کر دیتا ہے. جو اللہ کی طرف سے مقدر کی ہوئی چیزیں جو پریشانیاں آتی ہیں اس کے ذریعے اللہ رب العالمین دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو اللہ کم کر دے. اور تیسرا مقصد جو کہ انتہائی اہم ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے ہمارے درجات کو بلند کرتا ہے. ایک حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان العبد اذا سبقت له منزلة لم يبلغها بعمله، کہ بندے مومن، ایک مسلمان انسان، ایک ایمان والا جب اللہ رب العالمین اس کے مقدر میں کوئی مقام کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین نے بندے مومن کے لیے کوئی منزل اور کوئی مقام جنت میں اللہ نے اس کے لیے متعین کر دیا، لم يبلغها بعمله، وہ بندہ اس مقام تک اپنے عمل کے ذریعے نہیں پہنچ پاتا. ایک انسان ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے مقدر میں جنت میں ایک منزل، ایک مقام کر دیا ہے اور اس مقام تک وہ نہیں پہنچ پاتا اپنے عمل کے ذریعے. عمل میں کوتاہی ہے، کمی ہے، ابتلاہ اللہ، تو اللہ رب العالمین اس کو آزما لیتا ہے. جب بندہ اپنے عمل کی وجہ سے، اپنی نیکیوں کے ذریعے اگر اس مقام پر نہیں پہنچ پاتا ہے جو مقام اللہ نے اس کے لیے متعین کر رکھا ہے، تو اللہ اس کو آزما دیتا ہے. کس طرح سے آزماتا ہے؟ اس کے مال میں، فی مالہ او ولدہ، اس کے مال میں، اس کی جان میں یا اس کی آواز میں اللہ رب العالمین اس کو آزماتا ہے. اور اس آزمائش کے ذریعے اللہ رب العالمین اس کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے. غور کیجئے یہاں پہ یہ آزمائش اور اس پر صبر کرنا کتنے فضل کی بات ہے. یہ ہمارے لیے کتنا بڑا مقام ہے کہ اس کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے ہم کو اس منزل تک پہنچاتا ہے جو منزل اللہ نے ہمارے لیے متعین کیا ہے اور ہم اپنے عمل کی وجہ سے اس منزل تک نہیں پہنچ پاتے. کتنا رحیم ہے اللہ رب العالمین، کتنا رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ کی شفقت کی نشانی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے رحم کی پہچان ہے کہ اللہ کتنی محبت کرتا ہے ہم سے، کہ ہم اپنے عمل کی وجہ سے اگر اس منزل کو نہیں پہنچ پاتے ہیں تو اللہ ہمیں آزما کر کے، ہمیں آزمائش میں ڈال کر کے، ہمیں مصیبت میں ڈال کر کے، ہمیں پریشانی میں ڈال کر کے اللہ رب العالمین اس منزل تک ہمیں پہنچا دیتا ہے. لہٰذا گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہو جانا ہے. تھوڑی سی تکلیف ہوئی، تھوڑی سی بیماری ہوئی، فوراً گھبرا نہیں جانا ہے، فوراً کسی دوسرے اور غیر اللہ کے پاس جا کر کے تعویذ اور گھنٹے کرانا شروع نہیں کر دینا ہے، بلکہ صبر کرنا ہے. اس کا جو جائز اور شرعی علاج ہے وہ علاج کرانا ہے، اور اگر نہیں ٹھیک ہوتے ہیں تو اس پر صبر کرنا ہے. اور اس صبر کے ذریعے انشاءاللہ اللہ نے آپ کے لیے کوئی اچھی چیز لکھ رکھا ہوگا، کوئی وہ مقام اللہ نے آپ کے لیے متعین کر رکھا ہوگا جہاں تک آپ اپنے عمل کی وجہ سے نہیں پہنچ پا رہے ہوں گے تو اللہ وہاں تک آپ کو پہنچائے گا. اسی طرح سے میرے بھائیوں، رمضان اور اس کے روزے جو ہمیں صبر کرنا سکھاتے ہیں، اس میں سے ایک اہم صبر، ایک اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کی طرف آنے والی، لوگوں کی طرف سے آنے والی پریشانیوں میں صبر کرنا. ہم سماج میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، ہر طرح کے لوگوں کے سے ہمارا سامنا ہوتا ہے. کبھی چھوٹے سے سامنا ہوا، کبھی بڑوں سے، کبھی تلخ مزاج لوگوں سے سامنا ہوا تو کبھی نرم مزاج سے، کبھی سخت آدمی سے، کبھی برے سے، کبھی اچھے سے، ہر طرح کے لوگوں سے ہمارا سامنا ہوتا ہے. اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا، اس ماحول میں اپنے آپ کو ایک مومنانہ شان کے ساتھ رکھنا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی پریشانیوں پر صبر کرنا. یہ انتہائی اہم چیز ہے، یہ انتہائی اہم چیز ہے. آج ہمارے سماج اور معاشرے میں جو بے ہنگمی ہے، جو دشمنیاں اس تیزی کے ساتھ لوگوں کے درمیان پھیلتی جا رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دشمنی ہو جانا، ایک دوسرے سے سلام کلام بند کر دینا، ایک دوسرے کی جان کے پیچھے پڑ جانا، یہ اس صبر کی کمی کی وجہ سے. میرے بھائیوں، ہم سماج میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. کسی کا مزاج سخت ہوتا ہے، کسی کا مزاج نرم ہوتا ہے. تبھی تو اللہ نے ایک سماج بنایا، اس میں مل کر کے رہنا ہے. جو سخت مزاج ہے اگر اس نے کوئی ایسی بات کر دی جو کہ ناموافق ہے، جو درست نہیں ہے، تو آپ کو وہاں سے نکل جانا ہے، وہاں سے الگ ہو جانا ہے، یا جائز اور صحیح طریقے سے اس کا جواب دینا ہے، اس پر صبر کرنا. حضرت موسیٰ
अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रहिमल्लाहु मूसा लक़द ऊज़िया अक्सर मिन हाज़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा माले है या माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, उसी दरमियान किसी ने आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगा दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तोहमत लगा दिया कि आपने इंसाफ नहीं किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ हुई, साहबे किराम को भी तकलीफ हुई। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कहा कि रहिमल्लाहु अब्द मूसा, अल्लाह अपने बंदे मूसा पर रहम करे, लक़द ऊज़िया अक्सर मिन हाज़ा, उनको इससे ज्यादा तकलीफ पहुंची, इससे ज्यादा परेशान हुए, फसबर, और उन्होंने उस पर सब्र किया। मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी पढ़िएगा मेरे भाइयों, इतनी परेशानी वाली जिंदगी थी, इस कदर उनको उनकी आजमाइशें हुई, इस कदर उनको इम्तिहान के मराहिल से गुजरना पड़ा कि अल्लाह अकबर, लेकिन सारे मरहले पर उन्होंने सब्र किया। ये नबियों की सुन्नत है सब्र करना। एक हदीस आती है, इसका मफहूम ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने एक बंदे को लोगों की तरफ भेजा, यानी नबी को भेजा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को उसकी कौम की तरफ भेजा, फकज़्ज़बूहु व शज्जूहु, और उनकी कौम ने उनको झुठला दिया और उनको मारा, उनको जख्मी कर दिया। फजअल यमसहु दम अला नबीही, और उस नबी की हालत ऐसी थी कि वो अपने पेशानी पर से खून को पोंछ रहे थे। वो नबी अपनी पेशानी से खून को पोंछ रहे थे और कह रहे थे अल्लाहुम्मा इग़फिर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, कि अल्लाह तू मेरी कौम की मग़फ़िरत फरमा, ए अल्लाह तू मेरी कौम को माफ फरमा दे। वो जानते नहीं हैं, वो नहीं जानते, वो जाहिल है, वो मेरे मकाम को नहीं जानते, वो मेरी हैसियत को नहीं जानते हैं, तभी उन लोगों ने मुझे झुठलाया है, तभी उन लोगों ने मुझे मारा है, तभी उन लोगों ने मुझे जख्मी किया है। ए अल्लाह तुमको माफ फरमा। ये सब्र है। आज हमारे लोग सब्र का माना क्या समझते हैं? सारा पैर हाथ मार लेते हैं, सारी कोशिश कर लेते हैं, जब नहीं कामयाबी मिलती तब कहते हैं सब्र कर लेते हैं। अभी का मफहूम है अस्सब्रु इंद अस्सदमतिल ऊला, पहले सदमे पर सब्र है। जैसे धक्का लगा सब्र, जैसे परेशानी आई फौरन सब्र करना है। ऐसा नहीं कि सारे हीले वसीले अपनाने के बाद फिर कहे कि हम सब्र कर लेते। लिहाजा मेरे भाइयों, जिस समाज में हम रहते हैं, इस समाज में परेशानियां आती हैं, हर तरह के लोगों से सामना होगा, लेकिन इसका तरीका ये है, इसका सामना ऐसे करना है कि हमें सब्र करना है। और ये सब्र वो कीमती तोहफा है जिसने बड़ी बड़ी दुश्मनियों को खत्म कर दिया, बड़ी बड़ी खामियां उसने पूर्ण कर दिया, बांध दिया, बड़ी बड़ी दुश्मनियों को खत्म कर दिया। और कुरान में अल्लाह फरमाता है ला तस्तविल हसनतु वला सय्य्य्अह इदफा बिल्लती हिया अहसन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भलाई के जरिए, अच्छाई के जरिए, अच्छे तरीके से लोगों की मुदाफात करें। लोगों के साथ ये जो भलाइयां होती हैं, अच्छाइयां और बुराइयां बराबर नहीं हो सकती। और इदफा बिल्लती हिया अहसन, आप अच्छे तरीके से मुकाबला कीजिए, अच्छे तरीके से मुदाफात कीजिए। उसका फायदा क्या होगा? फैज़ल लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलिय्युन हमीम, तो इसका फायदा ये होगा कि जो दुश्मनियां हैं, दूरियां हैं, वो दोस्ती में बदल जाएंगी। दूरियां और दुश्मनियां दोस्ती में बदल जाएंगी। ये रमजान का खास सबक है मेरे भाइयों, रमजान का खास दर्स है कि हम अपने आप को सब्र की सिफत से मुज़य्यन करें, हम साबिर और शाकिर बन जाएं। और यही है मतलूब मोमिन, ये ईमान का तकाज़ा है और ईमान वालों की पहचान है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है वतवासौ बिल हक़्क़ि वतवासौ बिस सब्र, कि ईमान वाले जो होते हैं वो हक की वसीयत करते हैं, हक बात दूसरों को बताते हैं, वतवासौ बिस सब्र, और सब्र की वसीयत करते हैं, सब्र की तलकीन करते हैं। और सब्र कैसे हमारे अंदर आए, सब्र को अपने अंदर लाने के लिए, सब्र की सिफत से अपने आप को मुत्तसिफ करने के लिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करें। और जो मुसीबत और परेशानी है उस मौके से हम अपने दिल को तसल्ली दें कि अल्लाह ने जो भी लिखा होगा वो बेहतर ही लिखा होगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है वतहसबूहु शर्रन लकुम बल हुवा खैरुन लकुम, कि बहुत सी चीजें होती हैं जिन्हें तुम बुरा समझते हो, लगता है कि बुरा हो रहा है, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो तुम्हारे हक में बेहतर होता है, वो तुम्हारे हक में बेहतर होता है। इसी तरह से सब्र की सिफत से मुत्तसिफ होने के लिए हमें तकदीर पर ईमान लाना जरूरी है। जो मैंने पहले भी जिक्र किया कि अल्लाह ने मुकद्दर कर रखा था वो चीज हो गई, कोई भी परेशानी आई अल्लाह ने मुकद्दर किया था वो परेशानी आई। इसी तरह से
جو لوگوں کے ساتھ جیسا معاملہ کریں گے آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوگا. عربی کا ایک مقولہ ہے الجزاء من جنس العمل، کہ بدلہ جو ہوتا ہے وہ عمل کے جنس سے ہوتا ہے، جیسا کرو گے جیسی کرنی ویسی بھرنی. لہذا ہمیشہ کوشش کرے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کرے، لوگوں کی مدد کرے، لوگوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آئے، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے آپ کی حفاظت فرمائے گا. اور اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ اس پر صبر دے گا. تو آج کرنے کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ رمضان کا جو روزہ ہم رکھ رہے ہیں، رمضان کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے، اس کا خاص پیغام یہ ہے کہ ہم صبر کریں آنے والی پریشانیوں پر، مصیبتوں پر اور ہر طرح کی دشواریوں پر، اور اللہ رب العالمین کی عبادت پر، اللہ رب العالمین کی معصیت سے اپنے آپ کو بچا کر کے ان ساری چیزوں پر صبر کرے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو رمضان کے اس خاص درس اور اس خاص سبق سے ہمیں مزین کر دے. الہ العالمین تو ہمیں صبر کی صفت سے متصف فرما. اے اللہ تو ہمیں ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی پر صبر کرنے والا بنا. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا